ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس گزر رہا ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا اشرا شروع ہو چکا ہے. گزشتہ جمعہ رمضان روزے سحری اور افطاری کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. آج کی محفل میں نماز تراویح اور صدقہ الفطر اور فدیہ اور دوبارہ زکات کے حوالے سے گفتگو ہوگی. سب سے پہلی بات کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس طرح کے دین کے اندر روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح رمضان کی راتوں میں نماز تراویح ادا کرنا بھی سنت ہے. رات کی عبادت تراویح ہے اور دن کی عبادت روزہ ہے. نماز تراویح آپ علیہ السلام نے 3 دن صحابہ کو جماعت کروائی. تیسرے آپ علیہ السلام نے 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی. آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جماعت فرق کر دی جائے اور میری امت مشقت میں پڑ جائے، وہ اس کو ادا نہ کر سکے. آپ علیہ السلام
کہ 3 دن نماز تراویح پڑھانے کے بعد حضرات صحابہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں نبی میں تشریف لائے، دیکھتے کیا ہے کہ عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نبی صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو نماز تراویح پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس کی جماعت ہو رہی ہے، یہ کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے؟ تو آپ نے السلام کو بتایا گیا کہ عبید بن کعب نے ان لوگوں کو نماز تراویح پڑھا رہے ہیں جو غیر حاضر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سکول بتایا کہ عشاء میں فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے زمانہ میں اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ کے زمانہ میں اسی طرح لوگ نماز تراویح ادا کرتے رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ آیا، ان کی خلافت کا دور آیا، اس میں بھی لوگ اس طرح لوگ نماز مختلف دوروں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا اور ان سب کا ایک امام بنا دیا اور نماز تراویح ایک امام کے پیچھے انہوں نے مقرر کر دی۔ اس کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے السلام نے 20 رکعت نماز تراویح 10 سلام کے ساتھ پڑھائی ہے، اور نماز تراویح جو رمضان کی عبادت ہے، رمضان کی راتوں کی، وہ 20 رکعت 10 سلام کے ساتھ ہے۔ ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا مسلک سے یہی ہے، چاروں ائمہ کا، کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان اور غیر رمضان کا بتاتے ہوئے یہ اشارہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں جو عبادت کا معمول تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت رات کی تھی وہ 8 رکعت تھی، اور 11 رکعت تھی اور 13 رکعت تھی۔ 8 رکعت ہمارے تہجد پڑھتے تھے، 8 رکعت ہمارے نفل پڑھتے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ لیکن یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیا صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جاری ہے، یہ تہجد کے بارے میں ہے اور غیر رمضان کے معمول کو بتایا جا رہا ہے، اور رمضان کے راتوں کا معمول وہ 8 رکعت، وہ 20 رکعت نہیں ہے، اور جہاں 8 رکعت کی روایت آتی ہے ایسی بات تو وہ غیر رمضان پر مقبول ہے، وہ نماز تہجد پر مقبول ہے، اور نماز تہجد جو ہے وہ رمضان کے اندر بھی آپ ایک کلمہ بتائیے کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح 8 رکعت ہی ہے، وہ اپنی طرف سے ایک بات دین کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں، اور جبکہ ائمہ میں سے کسی امام میں یہ مسئلہ نہیں ہے، اور حرمین سے لینے میں بھی اس وقت 20 رکعت نماز تراویح ڈالی جاتی ہے۔ تو نماز تراویح کا پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے، اور نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کا سنت الگ سے سنت ہے، اور مرد اور مسجد کے اندر نماز تراویح ادا کریں اور اپنے گھروں کے اندر نماز تراویح ادا کریں۔ ایک آدمی نماز تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچا تو اس کو عشاء کی نماز پہلے پڑھنی چاہیے، عشاء کی نماز پڑھنا سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ ایک آدمی مسجد کے اندر پہنچا اور جب کہ مسجد کے اندر جماعت ہو چکی تھی اور نماز تراویح شروع تھی، وہ سب سے پہلے دوسرے نماز اپنی عشاء کی نماز پڑھے اور اس کے بعد نماز تراویح کے اندر شریک ہو جائے، اور پھر امام کے ساتھ وتر بھی پڑھ لیں۔ وتر پڑھنے کے بعد جو تراویح کی قضا ہونی ہے وہ پڑھ لیں، لیکن یہ تراویح کی قضا تو نہیں ہوتی، لیکن یہ قضا ہے کہ یہ نفل ہو جائیں گے، یہ جو قضا کرے گا اس کی یہ نفل ہو جائیں گے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ ایک آدمی ہے وہ نماز تراویح پڑھ لی اور نماز تراویح پڑھنے کے بعد دوسری مسجد میں چلا گیا، دیکھا کہ وہاں جماعت ہو رہی ہے نماز تراویح کی، تو یہ آدمی نماز تراویح میں شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ شریک میں نماز تراویح پڑھ لی اور پھر دوسری مسجد میں گیا اور وہاں تراویح کی جماعت ہو رہی تھی، تو یہ شریک ہو سکتا ہے نماز تراویح میں، البتہ اس میں شریک نہ ہو۔
یہ نماز تراویح کا مختصر سا تعارف تھا جو اس رمضان کے مہینے کے حوالے سے اس کا بیان ضروری ہے۔ اور آپ نے اس راستے میں فرمایا من قام لیلۃ رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یا نماز تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت میں، اللہ پاک کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں جو ان کی پہلے ہو چکی ہے۔ اور رمضان کی راتوں میں جس نے تراویح کی نماز پڑھی اور دن کے اندر روزہ رکھا اور یوں کرتے کرتے انہیں مہینہ مکمل کیا، جب وہ عیدگاہ کی طرف جاتا ہے اور عیدگاہ سے واپس آتا تو فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے اور تم گناہوں سے ایسے ہی پاک پاک شفاف ہو چکے جس طرح کی بچہ پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے۔ تو رمضان کی راتوں کی راتیں بھی قیمتی ہیں اور رمضان کے دن بھی قیمتی ہیں۔ رمضان کی راتیں کیسے قیمتی ہیں؟ رمضان آپ نے رمضان جو ہے وہ رمضان کے اندر نفل وہ فرض کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ ایک آدمی رمضان کے اندر ایک نفل ادا کرتا ہے، 2 نفل ادا کرتا ہے، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جس طرح کے فرض ادا کرنے کا ثواب ملنا چاہیے۔ اور جو آدمی فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے اور ان میں نیکیوں کی سیل ہو رہی ہے۔ اور رمضان مبارک کا جو ماہ مقدس ہے اس کے 3 اشرے ہیں۔ پہلا اشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا اشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ پہلا اشرہ رحمت کا ہے اور اس کے اندر آپ نے اسلام نے یہ دعا دکھائی کہ اللہ سے رحمت مانگو، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث۔ ہم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے حی و قیوم، اے ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ قائم رہنے والے، ہم آپ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اور دوسرا اشرہ مغفرت کا ہے۔ یہ جو اشرہ شروع ہو رہا ہے، شروع ہو چکا ہے، یہ مغفرت کا اشرہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اللہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، آپ میرے گناہوں کو بخش دیجیے۔ تو اس مہینے اس اشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائی جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اور تیسرا اشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے اور اس کے اندر یہ دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے برات عطا فرما، مجھے آگ سے بچا لے، مجھے آگ سے نجات عطا فرما، اللہم اجرنی من النار۔ تو رمضان المبارک کا ماہ مقدس جو شروع ہوا تھا اس کا ایک اشرہ ختم ہو چکا ہے اور رحمت کا اشرہ اپنے اختتام کو پہنچا اور مغفرت کا اشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اب چند ہی لمحات باقی ہیں اور یہ رحمتوں اور برکتوں کا مجموعے والا مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اس مہینے کے اندر نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر۔ آپ نے صلی اللہ نے فرمایا رمضان میں جو آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا کہ وہ روزے دار کو ثواب ہوگا، لیکن اس روزے دار کے ثواب کے اندر کمی واقعہ نہیں ہوگی بلکہ افطار کرانے والے کو پورا ثواب ملے گا اور جو افطار کرتا ہے اس کو بھی۔ اب آج صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہمارے سبب روزہ افطار کرانے کی طاقت تو نہیں رکھتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی لسی کے ایک گھونٹ سے بھی اللہ یہ ثواب عطا فرما لیتے ہیں اور ایک کھجور سے اور ایک چھوارے اور پانی کے ایک گھونٹ پر کے اللہ پاک یہ ثواب عطا فرما لیتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے روزہ افطار کرانے کی آپ علیہ السلام نے الگ سے فضیلت بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد جو آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھ سکے اور روزہ نہ رکھنا کسی شرعی کی بنا پر ہو، مثلا وہ بیمار ہے
اور اس وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکا، یا جو ہے وہ سفر کے اندر تھا تو روزہ نہ رکھ سکا، یا جو ہے وہ اس ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اب وہ مرض صحیح ہونے کا بھی امید نہیں ہے کہ وہ مرض صحیح ہوگا اس کا اور اس کو صحت ملے گی، تو ایسا شخص جو بیمار ہو اور اس کو یہ یقین ہو کہ میرا مرض اب ٹھیک نہیں ہوگا اور میرا مرض ٹھیک ہونے کی امید باقی نہ ہو، تو یہ شخص روزہ نہ رکھے اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے یہ روزے کا فدیہ ادا کرے گا۔ اور ایک شخص ہے جس نے رمضان کے روزے نہ رکھے اور روزے نہ رکھنے کی وجہ سے وہ روزوں کا فدیہ دے رہا ہے اور فدیہ اس نے ادا کر دیا، روزے کا فدیہ دے دیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ روزہ رکھنے پر قادر ہو گیا، تو ایسے شخص پر روزہ رکھنا پھر لازم ہے اور اس کا فدیہ باقی ہو جائے گا اور فدیے کا ثواب اگر سے ملے گا، لیکن اس پر ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ اور روزے کا فدیہ ہے کیا؟ روزے کا فدیہ، ایک روزے کا فدیہ اتنا ہے جتنا کہ صدقۃ الفطر ہے، اور صدقۃ الفطر عید کے دن، عید کی نماز سے قبل عید کی نماز سے پہلے ادا کر لینا ضروری ہے، لیکن اگر کسی شخص نے عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا نہ کیا، صدقۃ الفطر ادا نہ کیا تو وہ عید کے بعد ادا کرے اور عید کے دن ادا کرنا لازم ہے، اور اگر پھر بھی نہ کیا اور اس سے تاخیر کی تو ایسا کرنا مکروہ ہے، اور ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور رمضان شروع ہونے سے لے کر عید کی نماز تک اس کا وقت ہے کہ آدمی جو ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور عید کی نماز سے پہلے یہ کسی دن بھی وہ صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ اب صدقۃ الفطر یہ واجب ہوتا ہے بعض اشخاص پر۔ صدقۃ الفطر واجب ہونے کی شرائط یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کی قیمت کی بدولت اس کے پاس مالک ہو۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ وہ 52 تولہ چاندی کی بدولت، تو ایسے شخص کا صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ میں فرق یہی ہے کہ زکوٰۃ میں اس مالک کا سال کے دونوں سروں میں کامل ہونا شرط ہے، اور صدقۃ الفطر میں اس مالیت کا سال کے دونوں سروں میں یا کہیں سال کے اول اور آخر میں برابر ہونا اور وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت صدقۃ الفطر ضروری ہو رہا ہے، لازم ہو رہا ہے، اس وقت آپ کے پاس اتنی مالیت ہے تو آپ کو صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور صدقۃ الفطر جس شخص پر واجب ہے اس پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، اور بالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ بالغ اولاد خود اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے، لیکن نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے اس شخص پر جس پر خود صدقۃ الفطر واجب ہے۔ مثلا میں ہوں اور مجھ پر صدقۃ الفطر واجب ہے تو میری نابالغ اولاد کی طرف سے بھی مجھ پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے، اور بالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقۃ الفطر جو ادا کیا جائے گا وہ گندم کے اعتبار سے 2.25 کلو گندم ایک آدمی کا صدقۃ الفطر ہے، 2.25 کلو گندم، 2.25 کلو، 2 کلو سے کچھ کم ہو، یہ گندم ادا کرنا صدقۃ الفطر میں واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کی مالیت ادا کرتا ہے، مطلب 2.25 کلو گندم کی مالیت ادا کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جس مستحق کو وہ دے گا تو وہ ان پیسوں کے ساتھ، اس مالیت کے ساتھ وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کو اچھی طرح خرید سکے گا، اور یہ زیادہ سمپل اور زیادہ آسان ہے اس کے لیے۔ یہ صدقۃ الفطر کا سب سے کم درجہ ہے اور سب سے اعلیٰ، اور جو آدمی جنہوں کو اللہ پاک نے مالی وسعت عطا کی ہوئی ہے اور وہ صاحب ثروت لوگ ہیں تو ان کو کشمش کے بعد صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے یا کھجور کے بعد صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کشمش کے ساتھ سادگی سے صدقۃ الفطر ادا کر رہے ہو تو وہ ایک ساتھ صدقۃ الفطر ادا کرے گا ایک آدمی کی طرف سے، اور ایک ساتھ صدقۃ الفطر کیا ہے؟
ایک صاف صدقۃ الفطر 3.5 کلو ہے، ایک آدمی کی طرف سے 3.5 کلو کی ادا کی جائے گی، یا ایک آدمی کی طرف سے 3.5 کلو کھجور ادا کی جائے گی، یا اس کی مالیت ادا کی جائے گی، تو یہ صدقۃ الفطر ادا ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ وہ بھی 3.5 کلو یعنی ایک سا، لیکن یہ صرف گندم جو ہے یہ نصف سا ہے، اور نصف سا کی مالیت جو 2.25 کلو بنتی ہے۔ جو گندم کے اعتبار سے ادا کرے گا وہ 2.25 کلو گندم یعنی نصف سا صدقۃ الفطر ایک آدمی کی طرف سے ادا جائے گا۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے مالیت دی ہوئی ہے، اہل سربت میں ہے، وہ بچ کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرے، اور اس میں جو ہے فقیروں کا زیادہ نفع ہے۔ اور صدقۃ الفطر کا مطلب کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کہاں دیں گے؟ صدقۃ الفطر نہ مسجد میں لگتا ہے، نہ مدرسے میں لگتا ہے، اور نہ کسی رفائی کام میں لگتا ہے، بلکہ صدقۃ الفطر فقیر مسکین غریب کا حق ہے۔ اور مدارس میں جو صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے یہ ان طلباء کو دیا جاتا ہے کہ جو فقیر مسکین غریب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مختلف اور مدرسے کا سرپرست وہ وکیل بن کر ان فقراء، ان مدارس کے فقراء طلباء کا وکیل بن کر انہیں یہ صدقۃ الفطر وصول کر ہوتا ہے۔ لیکن اسی صدقۃ الفطر سے مدرسے کی عمارت بنانا، مسجد کی عمارت بنانا یا کوئی اور چیز بنانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ فقیر اور مسکین کا حق ہے، اور فقیر اور مسکین اور غریب کو جو ہے وہ مالک بنا کر یہ صدقۃ الفطر دیا جائے گا۔ اور صدقۃ الفطر طلباء کو دینا 2 اسباب ہے، ایک تو فرض کی ادائیگی ہے، اور دوسرا دین کی اشاعت میں برابر کا حصہ بن رہا ہے، اور دین کی اشاعت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ اور صدقۃ الفطر دینے میں اپنے قریبی رشتے دار کو دینا یہ بھی ڈبل ثواب ہے۔ قریبی رشتے داروں میں جو آدمی اپنے صدقۃ الفطر دیتا ہے تو وہ اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے، لیکن قریبی رشتے داروں میں وہ لینے والا شخص وہ صدقۃ الفطر کا مستحق ہو، وہ غریب و مسکین ہو، اور وہ صدقۃ الفطر دینے کا مستحق ہو، تو ایسے قریبی رشتے دار کو صدقۃ الفطر دینے کا 2 ثواب ہے، ایک فرض کی ادائیگی اور دوسرا صلہ رحمی اور رشتے داری کا جوڑ ہو رہا ہے، تو یہ ڈبل ثواب ہے۔ اور صدقۃ الفطر جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر لیں، اور اس کے بعد اگر وہ عید کی نماز پڑھے، لیکن اگر کسی نے تاخیر کی تو عید کی نماز کے بعد عید کے دن بھی ادا کر سکتا ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ تاخیر کر رہے ہیں تو یہ ادا کرے گا، تو یہ اس کی ادائیگی ہوگی، اور اس کا کوئی اور متبادل نہیں ہے۔ لیکن اس سے بعد اگر وہ کرتا ہے عید کے دن کے بعد بھی تو ایسا کرنا مقروض ہے، لیکن یہ اس پر لازم ہے۔ اور صدقۃ الفطر اس بچے کا بھی ادا کیا جائے گا کہ جو صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہو، اور اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو پھر اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ 2 باتیں قابل لحاظ ہیں، ایک یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کا وجود، اور ایک ہے صدقۃ الفطر کی ادائیگی۔ یہ جو عام اور مساجد میں آواز لگتی ہے تو ہر آدمی یہ کہتا ہے صدقۃ الفطر ادا کر دو، صدقۃ الفطر ادا کرو، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صدقۃ الفطر کا وجود اس پر ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب کی 3 چیزیں ہیں، سونا، چاندی اور مالیت۔ لیکن ایک عام آدمی ہے سفید پوش، وہ بھی صدقۃ الفطر دے رہا ہے جب وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ایسا کرنا زیادہ ثواب ہے۔ جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے وہ واجب کے طریقہ لگے گا، لیکن ایک آدمی ہے اس کا صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے تو وہ صدقۃ الفطر دے رہا ہے تو اس کو زیادہ ثواب مل رہا ہے، اس کو ڈبل ثواب مل رہا ہے، لیکن یہ واجب کے رہے گی نہیں، اور واجب کے رہے گی اسی پر ہوگی کہ جو صاحب نصاب ہے۔ تو اس لیے صدقۃ الفطر دینے کی ترغیب ہے کہ عام آدمی، ایک فقیر آدمی ہے جو صدقۃ الفطر دے رہا ہے، اس کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی اگر صدقۃ الفطر لے رہے ہو، آپ کا رقم ہوگی تو آپ بھی اپنا صدقۃ الفطر ادا کر دو، اس لیے کہ یہ صدقہ ہے اپنی جان کا جو صبح صادق کے وقت عید کے دن موجود ہوتی ہے۔ اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی صدقۃ الفطر ادا کرے، یہ اپنے روزوں کا صدقہ، اور بات جو ہے یہ بات مشہور ہے کہ یہ روزے قبول ہی نہیں ہوتے ہیں صدقۃ الفطر ادا نہ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ روزے اگر اس نے رکھے آداب کی رائے رکھتے ہوئے تو روزے اس کی قبول ہی قبول ہے۔
اور یہ صدقہ الفطر کا بوجھ لڑنے کا کام نہیں کرتا، بلکہ صدقہ الفطر یہ الگ سے عبادت ہے اور یہ صاحب نصاب پر واجب ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ ادا کرے تو بہت اچھی بات اور اس کو ثواب ملے گا، بہت اچھی بات اور اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر نابالغ اولاد ہے تو نابالغ اولاد جو نا وہ صاحب نصاب ہے، تو پھر جو ان کا سربراہ کا جو اس کا والد ہے وہ صدقہ الفطر اس کے مال سے ادا کرے گا، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر والد جو ہے وہ نابالغ اولاد کا صدقہ الفطر اپنی جیب سے ادا کرے گا۔ اور صدقہ الفطر ایسے شخص کو دینا چاہیے اور عید سے پہلے دینا چاہیے، اور غریب آدمی اور مسکین کو دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کو خرید کر اس خوشی کے دن میں عام مسلمانوں کے ساتھ خوشی میں وہ بھی شریک ہو جائیں۔ اور پھر ایسے شخص کو دینا کہ جس کا جو کیا ہے صدقہ الفطر کو لے رہا ہے لیکن وہ صدقہ الفطر کا مستحق نہیں ہے، تو ایسے شخص کا صدقہ الفطر کی ادا نہیں ہوگا، ایسے شخص کا صدقہ الفطر کی ادا نہیں ہوگا۔